اپنی طرف سے کہنے لگے الا رسول اللہ السلام علیک، کہ اللہ کے رسول پر میری طرف سے میرا سلام پیش کیجیے اللہ کے رسول کے لیے، اور اے زید تجھے بھی سلام۔ اب طریقہ کار سلام کا یہ ہوتا ہے، مثلا میں نے جب آپ کو کسی کا سلام دیا کہ فلاں بندہ آپ کو سلام کہتا ہے، فلاں بندہ آپ کو سلام کہتا ہے، تو اس کا جواب یوں دیتے ہیں وعلیکہ وعلیہ السلام۔ ایک تو ہم ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، میں نے آپ کو سلام کیا السلام علیکم، آپ نے جواب دیا وعلیکم السلام، لیکن میں کہتا ہوں فلاں بندہ آپ کو سلام کہہ رہا تھا، فلاں بندہ آپ کو، تو آپ نے جواب یہ دینا وعلیکہ وعلیہ السلام، کہ آپ پر بھی سلامتی ہو اور اس پر بھی سلامتی ہو۔ پہلے جو آپ کے سامنے موجود ہے آپ اس کے بارے میں کہتے ہیں وعلیکہ، پھر کہتے ہیں وعلیہ السلام، اس پر سلام۔ لیکن یہاں حضرت سعد ابن ربیع موت کے منہ میں پڑے ہیں، آخری سانسیں ہیں، 70 سے زائد زخموں سے جسم چکنا چور ہو چکا ہے، لیکن اس کے باوجود ادب کو ملحوظ خاطر رکھا، یہ نہیں کہا علیکہ وعلی رسول اللہ، بلکہ کہا علی رسول اللہ، علی رسول اللہ السلام، پہلے حضور کی ذات پر سلام بھیجا، پھر مخاطب کو کہا کہ تجھ پر سلام، پہلے حضور کی ذات پر علی رسول اللہ السلام، اور پھر جو حضور نے سوال کیا، پوچھا کہ اسعد تم کیسا محسوس کر رہے ہو، تو کہنے لگے اجدنی ریح الجنہ، میں جنت کی خوشبو کو محسوس کر رہا ہوں، میں جنت کی خوشبو کو سونگھ رہا ہوں۔ اور پھر ساتھ اس حال میں یہ جواب دے کر پھر ایک پیغام بھی دیا، جاتے جاتے ایک پیغام بھی دیا، وہ پیغام یہ دیا کہ لوگوں، حضرت زید بن ثابت کے ذریعے اپنے تمام بھائیوں کو اور قیامت تک کے ہر مسلمان کو یہ پیغام دیا، وہ پیغام یہ دیا کہ میرا یہ پیغام دے دینا لا عذر لکم عند اللہ، کہ اگر تم زندہ رہے تمہاری موجودگی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی کی گئی، توہین کی گئی، انہیں تکلیف پہنچائی گئی، انہیں ٹارچر کیا گیا، اذیت پہنچائی گئی، اور تم موجود ہوئے، تم زندہ ہوئے، تو یاد رکھنا اللہ تعالیٰ تمہارا کوئی عذر قبول نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں معاف نہیں کرے گا کہ تمہارے ہوتے ہوئے حضور کو تکلیف پہنچائی جائے، حضور کو اذیت پہنچائیے۔ اس لیے میرے انصار بھائیوں کو یہ پیغام دے دینا کہ اپنی جانوں کی پرواہ نہ کرنا، جان مصطفیٰ کی خاطر اپنی جانوں کو بھی قربان کرنا۔ آخری یہ پیغام دیا اس حال میں، اس کیفیت میں، یہ تھا صحابہ کرام کا عشق، محبت، ادب، اور یہ تربیت مصطفیٰ کا فیض تھا۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جس نے چہرے کو تک لیا، دیکھ لیا، جمال مصطفیٰ کا دیدار کر لیا اور تربیت مصطفیٰ کا فیض پا لیا، تو پھر ان کے حال اور کیفیات یہ ہوتی۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی حضور کے جلیل القدر سے آتے، آپ کی حالت اور کیفیت صحیح بخاری شریف کے حدیث پاک ہے کہ کافروں نے آپ کو مجبور کیا، پکڑ لیا، قید کر دیا، اور مجبور کیا اس بات پر کہ تم اسلام کو چھوڑو اور اپنے پرانے دین کو اختیار کرو، اپنے آباء و اجداد کے دین کو اختیار کرو، اس نئے دین کو چھوڑو۔ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کہا کٹ سکتا ہوں، مر سکتا ہوں، جان جاتی ہے جائے، لیکن دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑ سکتا، اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اللہ اسی موقف پہ ڈٹے رہے، حتیٰ کہ کافروں نے منو لوہا پہنا کر، زنجیروں میں جکڑ کر آپ کو پنجرے میں ڈال دیا، بند کر دیا۔ کس کیفیت کے ساتھ؟ منو لوہا پہنا کر، زنجیروں میں جکڑ کر آپ کو قید میں بند کر دیا۔ 6 مہینے آپ اسی حالت اور کیفیت میں رہے۔ آپ سوچیں ذرا، منو لوہا پہنا ہو، اتنی وزنی زنجیروں کے ساتھ بندے کو جکڑ دیا جائے تو چند لمحے گزارنے کتنے مشکل ہے۔ 6 ماہ آپ نے اس حالت اور کیفیت میں گزار دیے، 6 مہینے اس حالت میں اور کیفیت میں گزار دیے، حتیٰ کہ وہ بدبخت بد نصیب دشمن آپ کو کھانے کے لیے حرام چیزیں رکھتے، خنزیر کا گوشت، پینے کے لیے شراب، یہ ناپاک چیزیں رکھتے، لیکن اللہ اکبر، قربان جائیں اس عاشق رسول پر، حضور کے صحابی کے محبت، انداز محبت پر، کہ آپ شراب پینا یا خنزیر کا گوشت کھانا تو بڑی دور کی بات، آپ نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے، نگاہ اٹھا کر بھی اس ناپاک اور حرام چیزوں کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے تھے۔ حتیٰ کہ کافروں نے کہا اے خبیب کیا بات ہے، تمہارے اسلام میں یہ مسئلہ ہے، قرآن میں بھی ہے فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، جب حلال کھانے کے لیے نہ ملے، حلال پینے کے لیے نہ ملے، اور جان جاری ہو، جان کو خطرہ ہو، جان کو ہلاکت ہو، مجبوری ہو، تو پھر بندہ جان بچانے کے لیے حرام کھا سکتا ہے اتنی ضرورت کے مطابق،
جتنی جان کو بچانے کے لیے ضرورت ہے تو کھا سکتے ہو. قرآن نے کہا فلا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. اللہ اکبر. آپ نے کہا مجھے پتہ ہے، اتنے تو مسئلے کا مجھے بھی پتہ ہے کہ حرام جو ہے وہ مجبوری کی حالت میں اس کو تناول کیا جا سکتا ہے جان بچانے کے لیے اگر ہلاکت کا ڈر ہو اور حلال نہ ملے. یہ میرے علم میں ہے بات، لیکن تم میرے محبوب کے دشمن ہو. تم میرے محبوب کے اگر میں یہ کھاؤں گا، اگرچہ یہ شریعت میں مجبوری کی حالت میں جان بچانے کے لیے جائز ہے، میں اس کو لوں گا. تم میرے محبوب کے دشمن ہو، تم خوش ہوگے، اور میں اپنے محبوب کے دشمنوں کو خوش ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. اپنے محبوب کے دشمنوں کو خوش ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. اور پھر آپ کے لیے روحانی اور نورانی غذائیں آتی ہیں، انگور کے خوشے. کافر دیکھتے کہ آپ قید کے اندر آپ کے لیے جنتی میوے آتے اور انگور کے خوشے آتے، آپ ان کو تناول کرتے. اور 6 مہینے آپ نے یوں گزارے. اور پھر 6 مہینے کے بعد جب کافروں نے باہر نکالنے کے بعد یہ دیکھیں، یہ ہے صحابی رسول کا ایمان اور ان کا انداز محبت، انداز عشق اور ان کی عقیدت حضور کے ساتھ، اور ایمان میں پختگی، ایمان میں مضبوطی. تو اس حال کفی میں جب باہر نکالا گیا، کہا اے خبیب اب بھی وقت ہے، 6 مہینے اتنی تکلیف میں گزارے ہیں، اب بھی وقت ہے کہ تو اسلام کو چھوڑ دے. اگر نہیں چھوڑے گا تو پھر سولی پہ چڑھنے کے لیے تیار ہو گیا. آپ نے وہی جواب دیا، کٹ سکتا ہوں، مر سکتا ہوں، جان جاتی ہے جائے، میں دامن مصطفیٰ کو نہیں چھوڑ سکتا، اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا، میں اسلام کو نہیں چھوڑ سکتا. مختصر یہ. پھر سب کافروں نے کہا اچھا یہ بات ہے تو پھر سولی پہ چڑھنے کے لیے تیار ہو جا، مرنے کے لیے تیار ہو جا، اور تمہاری کوئی آخری خواہش ہے تو بتا دو. تو آپ نے 2 خواہشوں کا اظہار کیا. کتنی خواہشوں کا؟ 2. ایک بخاری شریف میں ذکر ہے، ایک خواہش کا ذکر بخاری شریف میں ہے. ایک تو اس خواہش کا اظہار کیا کہ 6 مہینے جس طرح چاہتا تھا نماز اس طرح نہیں پڑھ سکا، تازہ دم ہو کر، فریش ہو کر، وضو غسل وغیرہ یہ ساری چیزیں پورے اہتمام کے ساتھ، صاف ستھرے لباس کے ساتھ اس طرح نہیں پڑھ سکا. تو مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دی جائے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، یہ تمہاری خواہش پوری ہو سکتی ہے. فوراً گئے، غسل کیا، طہارت کی، اور کپڑے صاف اچھے فریش کپڑے پہن کے آپ نے جو ہے وہ 2 رکعت نماز تخفیف کے ساتھ ادا کی. تخفیف کا مطلب مختصر کر کے، مختصر قیام، مختصر رکوع، مختصر سجدہ، مختصر کر کے نماز اختصار کے ساتھ پڑھی، تخفیف کے ساتھ پڑھی. تو کافروں نے کہا کہ اے خبیب یہ کیا ماجرا ہے؟ ہم نے تو سوچا تھا تمہیں نماز کا موقع ملا ہے، تم لمبی نماز پڑھو گے، لمبا قیام کرو گے، لمبا رکوع کرو گے، لمبا سجدہ کرو گے. اللہ اکبر. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے فرمایا ہاں خواہش تو یہی ہے، تمنا تو یہی ہے، آرزو تو یہی ہے، لمبا قیام کروں، لمبا سجدہ کروں، لمبی نماز پڑھوں، لیکن تم میرے محبوب کے دشمن ہو اور میں اپنے آقا کا غلام. میں اپنے آقا کا اگر میں نماز لمبی کروں گا تو کل کو تم نے یہ تانا دینا ہے کہ حضور کے غلام موت کے ڈر سے نمازوں کو لمبا کر دیتے ہیں، اور میں یہ تانا برداشت نہیں کر سکتا. میں اسلام کی عزت پر اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر آنچ بھی نہیں آنے دوں گا. اس لیے میں نے مختصر کر کے نماز پڑھی تاکہ کل کلا کو تم یہ نہ کہہ سکو کہ یہ حضور کے غلام جو ہے یہ موت کے ڈر سے نمازوں کو لمبا کر دیتے. اس لیے مختصر کر کے، مختصر یہ کہ آپ کو سولی پہ چڑھا دیا گیا. اس وقت آپ نے دوسری خواہش کا اظہار کیا کہ میری دوسری خواہش یہ ہے کہ میرے چہرے کا رخ وقت موت مدینے کی طرف کر دو، میرے چہرے کا رخ مدینے کی طرف کر دو. انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، ہم مدینے والے کی دشمنی میں ہی تو مار رہے ہیں، یہ خواہش پوری نہیں ہو سکتی. آپ نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، چہرہ مدینے کی طرف نہیں، دل تو مدینے کی طرف ہے. چہرے کو تو تم نے پھیر دیا، دل کو تو مدینے سے نہیں نہ پھیر سکتے، میرا دل تو مدینے کی طرف ہے. مختصر یہ بڑے ظلم و ستم کے ساتھ، بربریت کے ساتھ آپ کو شہید کیا گیا، اور تلوار نیزے مارے گئے اور خون کے فوارے پھوٹ پڑے. آپ خون کو لیتے اور اپنے سر پہ ڈالتے، اور یہ عربی کے اشعار پڑھتے جن کا ترجمہ یہ ہے، پڑھتے کہ خون کو سر پہ ڈال کے یہ اشعار پڑھتے جن کا ترجمہ یہ ہے کہ کاش میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، میرے جسم کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے، اور میرے جسم کے ریزوں کو، ٹکڑوں کو مدینے کی فضاؤں میں پھیلا دیا جائے، اڑا دیا جائے. اور پھر یہ خون اپنے سر پہ ڈال کے کہتے رب کعبہ کی قسم، رب کعبہ کی قسم، جو مراد گھر سے لے کر نکلا تھا وہ پوری ہو گئی، جو مراد گھر سے لے کر نکلا تھا وہ پوری ہو گئی. یہ ہے صحابہ کرام کی شان و عظمت اور ان کے انداز محبت اور انداز عشق. حضور کے صحابی حضرت عبداللہ ابن زید رضی اللہ تعالیٰ اپنی کھیتوں میں ہل چلا رہے تھے، کام کر رہے تھے.
آپ کے بیٹے نے آ کر حضور کے وصال کی خبر دی، حضور کے وصال کی خبر دی. جب آقا علیہ السلام کے وصال کی پردہ فرمانے کی خبر سنی تو فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے. اللہ کی پاک بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دی. کیا دعا مانگتے ہیں؟ کہتے ہیں اللہم اذھب بصری حتی لا ارا بعد حبیبی محمد احدا فکف بصرو او کما قال. دعا کیا کی؟ مولا میرے محبوب کا وصال ہو چکا ہے، میرے محبوب نے ظاہراً پردہ فرما لیا ہے. جن نگاہوں سے میں اپنے محبوب کو دیکھا کرتا تھا، جن نگاہوں سے میں اپنے محبوب کو تکا کرتا تھا، ان نگاہوں سے میں محبوب کی زیارت کیا کرتا تھا، محبوب کے چہرے کے جمال کو، حسن و جمال کو دیکھا کرتا تھا. اب ظاہراً وہ پردہ فرما گئے. باری تعالیٰ اب ان نگاہوں سے میں کچھ اور نہیں دیکھنا چاہتا، اب ان نگاہوں سے کچھ اور. اللہم اذھب بصری، مولا میری نگاہیں واپس لے لے، میری نظر لے لے، میری بینائی لے لے. میں نہیں، ان آنکھوں کو مجھے نہیں، یہ مجھے نہیں آنکھیں چاہیے. وہ آنکھیں کائے کی آنکھیں جن سے یار کا مکھڑا نظر نہ آئے. اس لیے اللہم اذھب بصری حتی لا ارا بعد حبیبی محمد احدا، میں اپنے پیارے محبوب حبیب محمد کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کو نہیں دیکھنا چاہتا. چونکہ ان کا ظاہر باطن ایک تھا، وہ صرف ظاہر کے لیے اچھے الفاظ نہیں بولا کرتے تھے، ان کے باطن سے دعائیں نکلتی تھی، دل سے دعائیں نکلتی تھی. ان کا ظاہر باطن ایک تھا، اس لیے فوراً وہ دعا قبول ہوئی اور اس کے بعد وہ نبی نہ ہوئے. یہ تھی محبت کہ حضور کی خاطر اپنی بینائی کو قربان کر دیا. صحابہ کرام کی اس طرح کی عشق و محبت کے سینکڑوں ایسی مثالیں ہیں جس سے ہمیں ہدایت ملتی ہے اور ایمان کا نکھرا ہوا تصور ہمارے سامنے آتا ہے کہ یہ اصل محبت ہے کہ جس اظہار کا جذبہ، محبت کا جذبہ، قربانی کا اور سچی وفاداری کا اور سچائی کا جذبہ. یہ صحابہ کرام میں اللہ تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی سچی محبتوں کا فیض ہم سب کو عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.